سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر داب بلا استاد کشتی ضعیفان شکست را تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارو مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے قادری امنار یا غوث اعظم زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش فرمائے پر یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم مدنی تاجدار ہم غربائے اہل سنن کے غمخوار سیاح لامکہ صاحب معراج صاحب ذوالقبلتین خاتم النبین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. آئیے اس نیت سے پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اغثنی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور 10 درجے بلند فرماتا ہے. پھر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جس نے مجھ پر درود پاک پڑھا گویا اس نے جنت کا راستہ ڈھونڈ لیا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور درود پڑھنے والوں کے ساتھ دوستی کرو. سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. درود پڑھنے والوں کے ساتھ یاری کرو، درود پڑھنے والوں کے ساتھ سنگت کرو. جو لوگ درود نہیں پڑھتے اس کو ایسے نکالو اپنے دل سے جیسے دودھ سے مکھی نکالا جاتا ہے. کیونکہ درود پاک پڑھنے والے کا مقام کیا ہے؟ آج سے 750 سال پہلے مثنوی شریف میں حضرت علامہ مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں. اسی طرز پہ سنانے کی میں اجازت چاہتا ہوں. اجازت ہے؟ ہر کے عاملی باشد ہر کے باشد عامل صلو مدام
فارسی کا شعر ہے، ترجمہ کروں گا لیکن بڑے غور سے سنیں۔ 750 سال سے آج تک یہ شعر پڑھے جا رہے ہیں جنتی سنی مسلمانوں کے درمیان۔ ہر کے باشدی عامل صلو مدام آتش دوزخ شود بروے حرام۔ 750 سال پرانا عقیدہ یہ ہے کہ ہر کے باشد عامل صلو مدام، جو بھی میرے آقا کملی والے مصطفیٰ مدینے کے تاجدار ہم گنہگاروں کے غمخوار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا عامل ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر وقت مصطفیٰ کریم کی یاد میں ہوگا۔ زور سے شرماؤ مت، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم کے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی عاشق درود پاک کا ہوگا، آتش دوزخ شود بروئے حرام، واللہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہم پہ حرام ہو جائے تو اس مصطفیٰ سے پیار کیجئے جس سے خود خدا پیار فرماتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں سب سے، اور زور سے، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا۔ آواز نکالو میرے پیارے، آواز نکالو، یہاں سے سیکھ کر جاؤ تاکہ میدان محشر میں کام میں آئے۔ سب سے بالا وہ والا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا۔ اس دولہے سے خود پیارے میرا پیارا رب محبت فرماتا ہے، اور فیصلہ معراج کی رات یہ ہو گیا، محبوب جو تیرا، زور سے بولو، جو تیرا وہ میرا، اور جو تیرا نہیں لاکھ سجدے کر لے خدا کا نہیں جب تک تو مصطفیٰ کا نہیں بنے گا۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ بہت ساری چیزیں آپ 2 جمعے میں سماعت فرما لیے ہیں، اگر ان تمام چیزوں کو آپ نہیں سن پائیں تو یوٹیوب پر آپ غلام مصطفیٰ احسانی لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ساری تقریریں آ جائے گی۔ لکھیں گے نا انشاءاللہ پچھلے 2 جمعے کی ساری تقریریں حج کے موضوع پر۔ آج میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے جمعے کو حج کرائیں گے۔ کتنے لوگ حج کرنا چاہتے ہیں؟ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھے ہیں اللہ موت سے پہلے کعبہ شریف مدینہ شریف کا دیدار عطا فرما، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ انشاءاللہ پہنچیں گے نا؟ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ پہلے پاسپورٹ تیار کرو گے تب نا۔ فرسٹ ڈیسیزن حج کا یہ ہے کہ پہلے پاسپورٹ تیار کرو اور پھر دعا کرو تو اللہ خود بخود پاس فرما دے گا۔ اب دیکھیے آج سارے حاجی جمع ہے مکہ شریف میں، ادھر دیکھیے
سر ہی سر نظر آ رہا ہے، ادھر دیکھیے سر ہی سر نظر آ رہا ہے، اپنے آگے دیکھیے سر ہی سر نظر آ رہا ہے، اپنے پیچھے دیکھیے سر ہی سر نظر آ رہا ہے۔ مکہ شریف کے در و دیوار ایک آواز سے گونج رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مکہ کا در و دیوار گونج رہا ہے۔ ایک حاجی سے پوچھا، حاجی رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کو معلوم نہیں آج 8 ذی الحجہ شریف ہے؟ زور سے بولو، آج ہی کے دن تو ہم آئے ہیں، آج ہی کے دن ہم تو بلائے گئے ہیں۔ کب بلائے گئے کا مطلب آپ کا ٹکٹ ہے، آپ کا ویزا ہے، آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا جو ہوٹل ہے، آپ کے لیے سب کچھ جمع ہے۔ کہا مولانا معلوم نہیں، یہاں وہی آتا ہے جسے خدا بلاتا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی یار، ذرا دل سے بولو سبحان اللہ۔ کہا تو پھر آپ نے یہ کپڑا پہنا ہے، اوپر چادر نیچے لنگی، ایک چھوٹا سا بستہ آپ نے رکھا ہے، کہا بستہ کیا ہے؟ کہا مولانا آپ کو معلوم ہے ابھی میں جاؤں گا کعبہ شریف کا طواف کروں گا، اور طواف کرنے کے بعد سیدھے لبیک کرتے 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 ظہر سے پہلے مجھے مینا شریف میں جانا ہے۔ اچھا آپ مینا شریف میں جائیں گے؟ کہاں آج فرسٹ ڈے ہے، 5 دن ہے، حاجیوں کے لیے 5 دن ہے جس پہ حج پڑھے جاتے ہیں، حج حاجی کہلاتے ہیں، 5 دن ہے۔ کہا اچھا تو آپ کیا کریں گے؟ کہا میں جا رہا ہوں کعبہ شریف کا طواف کروں گا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم، سبحان اللہ، یہ کیا حجر اسود ہے؟ آپ اس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا میرے نبی نے تو چھو کے سلام کیا تھا، اپنے ہونٹوں سے بوسہ لیا تھا۔ ارے عمر فاروق کو آپ نہیں جانتے؟ کہا جانتا ہوں نا۔ کہا انہوں نے تو اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے حجر اسود تو صرف پتھر ہے، پتھر، اے حجر اسود تو صرف پتھر ہے، پتھر، لیکن تجھے مصطفیٰ کریم نے چوما ہے اس لیے تیری عزت بڑھ گئی ہے۔ یہ عمر تجھے اس لیے چوم رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہونٹ اس پہ پڑ چکے ہیں۔ کہ پھر کہ حجر اسود کو چوموں گا، 7 چکر لگاؤں گا، 2 رکعت واجب طواف پڑھوں گا۔ کہاں پہ پڑھیں گے؟ کہا یہ دیکھ رہے ہیں شیشے والا جو گھر ہے کعبہ شریف کے دروازے کے سامنے؟ کہاں دیکھا نا، کہ اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کہ اچھا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں؟ کہاں اس کو تو میں نے قرآن شریف میں پڑھا تھا ایک جگہ پر، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اسی کے بارے میں کہا ہے۔ کہا کیا پڑھا ہے آپ نے؟ کہا میں نے کہا سنو، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ جب تم میرے گھر کا طواف کر لو تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آ جاؤ۔ کہا وہاں کیا کرو؟ کہا 2 رکعت واجب الطواف پڑھو۔ کہا تو میں تو ہندوستان میں سننا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی پکارنے کے لائق نہیں، تو یہ مقام ابراہیم اللہ کے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ عقیدے کی بات کر رہا ہوں یار، ذرا زور سے بولو۔ ہم نے تو سنا تھا ہندوستان میں کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو اللہ کے گھر میں مقام ابراہیم کیا کر رہا ہے؟ کہا تجھے معلوم نہیں، اگر یہاں پہ نہیں پہنچے تو وہاں پہ بھی نہیں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا۔ اے رضا تجھ پر کروڑوں درود و سلام ہو، تو نے کیسا عقیدہ دیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت سے ملا دیا ہے۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ کب میرے مصطفیٰ کریم جب سورج نکل جاتا تھا تو آپ مقام ابراہیم طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آتے اور یہاں سے 2 رکعت پڑھ کے سیدھے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب میں مینا جا رہا ہوں، مینا پہنچ گئے، اب یہاں کیا کریں گے آپ؟
کہ آج 8 ذی الحجہ ہے، ظہر سے پہلے پہلے یہاں پہ پہنچنے کا ہے۔ کہ پھر کہ ظہر یہیں پڑھیں گے، عصر یہیں پڑھیں گے، مغرب یہیں پڑھیں گے، عشاء یہیں پڑھیں گے، نائٹ ہولڈ یہیں کریں گے، پھر فجر کی نماز پڑھ کے ظہر سے پہلے پہلے عرفات پہ جانے کا ہے۔ دیکھیے حج ہو رہا ہے، ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ حج میں کیا ہوتا ہے وہ کرا رہا ہوں ماشاءاللہ، ذرا کہیں سبحان اللہ، سب بولے یا رسول اللہ، اللہ اللہ۔ اب آ گئے کہ اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ کب ظہر پڑھیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، فجر پڑھیں گے۔ کہ اس بیچ میں کیا کریں گے؟ کہ سوئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ہو رہے اور کچھ نہیں۔ کہ کچھ نہیں، بس اتنا ہی ہولڈ کرنا ہی حج ہے، اس میں کچھ نہیں کرنے۔ اچھا تو یہ نماز تو ہم وہاں بھی پڑھ لیتے، ہندوستان میں بھی ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، فجر پڑھی، سب وہاں بھی کرتے ہیں۔ کہا یہاں اس لیے کرنا ضروری ہے کہ آج کی تاریخ میں میرے نبی مصطفیٰ کریم یہاں پر ہولڈ کیے تھے، 5 نمازیں پڑھی تھی، اب یہ 5 نمازی پڑھو گے تو حاجی کہلاؤ گے۔ یہی تاریخ ہے اور اسی تاریخ میں تجھے جمع ہونا ہے۔ کہ چلو رات تو گزار لی، اب کیا کرنا کیا؟ اب فجر پڑھی، کہا سورج نکلنے دو، یہ سورج نکلا، یہ پہاڑ پر روشنی آئی، اب چلو کہاں چلے؟ کہ اب عرفات میں جانے کا ہے، آج 9واں ذی الحجہ ہے، آج بڑا دن ہے، رکن اعظم ہے، حج کا سب سے بڑا فرض جو ہے وہ آج کا دن ہے۔ چلیے میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو پیدل چلا ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کی آواز نکالو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جو حاجی منا سے، جو حاجی مکہ سے منا، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، منا سے طواف زیارت کے لیے کعبہ شریف پہنچا، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملے گی۔ کون ہے جو اس کو گن سکے؟ کون ہے جو اسے شمار کر سکے؟ کون ہے جو اسے کیلکولیٹ کر سکے؟ قربان میرے حاجیوں، اللہ اکبر۔ اب میدان عرفات میں ظہر کی اذان ہو گئی، پہنچ گئے، کہاں ٹھہرو؟ جہاں من چاہے وہاں ٹھہر۔ کیا کرنا ہے؟ کہ ظہر عصر ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا کیسے؟ کہ 12:30 بجے اذان ہوگی ظہر کی، ظہر کی نماز پڑھیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ کہ عصر کی نماز تو ہندوستان میں ہم 5:45 بجے پڑھا کرتے تھے، 5:30 بجے اذان ہوتی تھی، 5:45 بجے پڑھا کرتے تھے، اس سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی تھی۔ کہ وہاں نماز نہیں ہوتی تھی، آج یہاں نماز ہو رہا ہے۔ کہ یہ کیسے؟ کہ میدان عرفات میں مصطفیٰ کریم نے ظہر کی نماز کے وقت ہی عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اس لیے آج عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھنے سے ادا ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، اب یہ میدان عرفات ہے، اب کیا کرنے کا ہے؟ یہاں پہ ہولڈ، دعا کرو، کچھ ایکسٹرا کچھ نہیں، خالی یہاں آنا فرض ہے۔ زور سے بولو، آج 9ویں ذی الحجہ ہے، آج 9ویں تاریخ ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب سورج ڈوب جائے تو مغرب مت پڑھنا۔ کبھی ہندوستان کے اندر تو ہم جیسے اذان ہوتی تھی فوراً مغرب پڑھتے تھے، جیسے سورج ڈوبتی تھی فوراً ہم نماز پڑھتے تھے۔ کہا وہ ہندوستان کی بات ہے، لیکن آج یہاں کی بات یہ ہے کہ آج اگر رات میں 4 بجے تو مزدلفہ پہنچے اور وہاں اگر مغرب کی نماز پڑھو گے تو آج کی رات میں قضا نہیں بلکہ ادا ہوگی۔ کیوں ادا ہوگی؟ کہ مصطفیٰ کریم نے میدان عرفات میں مغرب کے وقت مغرب نہیں پڑھا، مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھا، لہذا یادگار مصطفیٰ یہی ہے اور حج یہی ہے کہ مصطفیٰ کی نقل کی جائے۔ اللہ اللہ، اب سورج ڈوب گیا، اب سورج ڈوبنے کے بعد ہم مزدلفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اگلی باتیں اگلے جمعے کو۔ السلام علیکم۔